بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوٹھوہار ینگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن نوجوان صحافیوں کی نمائندہ تنظیم ہے۔ یہ تنظیم چند سال قبل معرض وجود میں آئی اور ایک تھوڑے سے عرصے میں تناور درخت کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ تنظیم وقتاً فوقتاً اپنے ممبران کے لیے تربیتی ورکشاپس کا اہتمام کرتی ہے اور ساتھ ہی مطالعاتی اور تفریحی اسفار کا اہتمام بھی کرتی ہے۔ اس بار اس تنظیم نے اپنے ممبران کے لیے ایک اور مطالعاتی اور تفریحی سفر کا اہتمام کیا جو کہ ٹیکسلا میوزیم اور جولیاں یونیورسٹی کی جانب تھا۔ اس وقت ہم جولیاں یونیورسٹی میں موجود ہیں جو کہ بتایا جاتا ہے کہ بدھ مت کی قدیم ترین اور پہلی یونیورسٹی ہے، اور یہ یونیورسٹی 2600 سال قبل یعنی قبل از مسیح تعمیر کی گئی تھی۔ اس یونیورسٹی کا میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں کہ یہ اسلام آباد سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع ہری پور میں واقع پوٹھوہار کے پہاڑی سلسلے میں بدھ مت دور کی سب سے قدیم اور پہلی یونیورسٹی ہے۔ یہ یونیورسٹی صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور کے جولیاں نامی گاؤں میں واقع ہے، اور جولیاں صوبہ پنجاب کے شہر ٹیکسلا کے قریب واقع ہے۔ یہ یونیورسٹی 300 فٹ بلند پہاڑی پر واقع ہے جہاں تک جانے کے لیے 200 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ جولیاں کا قدیم نام جا ولیاں تھا، جس کے معنی ولیوں اور بخشوں کی پناہ گاہ ہے۔ بعد میں جولیاں کو اس کا موجودہ نام برطانوی نوآبادیاتی دور میں دیا گیا جب اس علاقہ میں انگریز ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی کی۔ جولیاں کے لفظی معنی درویش کا تخت ہیں، اور اس کی وجہ تسمیہ یہاں پر دریافت ہونے والے بدھ مت کے بدھا ہیں جو عبادت کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر بدھ مت کی قدیم ترین یونیورسٹی کی تاریخی باقیات گندھارا تہذیب کے بیش بہا قیمتی آثار ہیں۔ پاکستان میں مختلف تہذیبوں اور ادوار کے متعدد مقامات کو یونیسکو نے اپنی عالمی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں شامل کیا، جس میں جولیاں یونیورسٹی بھی شامل ہے۔ جولیاں بدھ مت کی قدیم ترین یونیورسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بدھ مت مذہب کی قدیم ترین عبادت گاہ بھی ہے۔ یہ یونیورسٹی 1916 میں سر جان مارشل کی زیر نگرانی ناکیسا نامی ایک ہندو نے کھدائی کے دوران دریافت کی تھی۔ کھدائی کے دوران یونیورسٹی کے 2 حصے دریافت ہوئے، ایک عبادت خانہ تھا جبکہ دوسرا یونیورسٹی تھا۔ اس عبادت خانے کی 2 منزلہ عمارت میں ہمیں کئی سٹوپے نظر آئے۔ 21 سے زائد سٹوپے یہاں پہ ہم نے دیکھے۔ ان سٹوپوں کا مطلب یہ ہے کہ بدھ مت کا کوئی رہنما اگر مر جاتا اس کی راہ کو جلا کر انہی سٹوپوں میں ڈال دی جاتی تھی، اور ان سٹوپوں پر ان کی عبادت کے مختلف حصے بھی دکھائے گئے۔ بچپن سے لے کر آخری وقت تک عبادت کے مختلف مراحل دکھائے گئے۔ شہزادوں اور امیرزادوں کی زیورات سے مزین مورتیاں بنائی گئی، ساتھ میں جب وہ عبادت کی طرف راغب ہوتے تھے ان کی الگ مورتیاں بنائی جاتی تھی۔ عبادت خانہ کی بالائی منزل تک سیڑھیاں بنائی گئی اور اوپر والی منزل میں 21 سٹوپے پڑے ہیں۔ یہ سٹوپے زیر زمین سٹوپوں کی طرح بنائے گئے، اور اوپر والے سٹوپوں میں ایک مرکزی سٹوپا بھی ہے جس کی اونچائی اس وقت 40 میٹر تھی۔ مرکزی سٹوپا کے اوپر 7 آسمانوں کو ظاہر کرنے والا چھتری نما گنبد بھی ہوتا تھا جو کہ اب ٹیکسلا میوزیم میں موجود ہے۔ مرکزی سٹوپا کے سامنے ایلین بدھا ہے جسے بدھ مت پیروکار مسیحا کی طرح مانتے تھے۔ آج بھی چائنا، تھائی لینڈ، جاپان اور دیگر ممالک کے بدھ مت پیروکار اس عبادت خانے کے گرد 7 چکر لگا کر ایلین بدھ کے سامنے موم بتیاں جلاتے ہیں۔ اس یونیورسٹی کی دیواروں کے بارے میں ماہرین کی رائے ہے کہ زلزلہ پروف ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے تو بڑے پتھر ہلتے ہیں، چھوٹے پتھر شاک ابزرور کا کام دیتے ہیں۔ چھوٹے پتھر نکل آتے ہیں جس کی وجہ سے دیوار گرنے سے بچ جاتی ہے۔ اس سے پہلے ٹیکسلا 2 مرتبہ زلزلوں سے تباہ ہوا تھا، اور یہ ان کا تیسرا دور ہے۔ اب تک جو آپ کو مناظر دکھائے یہ جولیاں بدھ مت کی قدیم ترین عبادت گاہ تھی، اور اب آپ کو مختصر مناظر دکھاتے ہیں جو کہ یونیورسٹی پر مشتمل ہیں۔ بدھ مت دور کی پہلی یونیورسٹی ایک صحن اور بخشوں کے رہائشی کمروں پر مشتمل ہے۔ صحن کی لمبائی شرقاً غرباً 106 فٹ اور چوڑائی شمالاً جنوباً 97 فٹ ہے۔ صحن کے درمیان ایک کھلا تالاب ہے
जो कि इस वक्त मिट्टी से भरा पड़ा है। तालाब में बारिश का पानी जमा किया जाता था और उसमें कंवल के फूल उगाए जाते थे। जब बख्शू इबादत करते थे तो बुतों को कंवल के फूल पेश करते थे। तालाब के साथ एक गुसल खाना बनाया गया, सहन के इर्द गिर्द कमरे बनाए गए और इन कमरों के सामने एक खुला बरामदा था जो अब मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। यूनिवर्सिटी का सदर दरवाज़ा मगरिब की तरफ है। यूनिवर्सिटी 2 मंजिला थी। निचली मंजिल पर 26 कमरे बख्शुओं की रिहाइश के लिए इस्तेमाल होते थे। इतने ही कमरे ऊपर वाली मंजिल पर थे। इस तरह इसमें कुल 52 अफराद के रहने की गुंजाइश थी। कमरे साइज में एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। सिर्फ एक कमरे के अलावा बाकी तमाम कमरों में 2-2 ताकचे बने हुए थे जो कि दिया और किताबें रखने के लिए इस्तेमाल होते थे। जोलिया यूनिवर्सिटी की अपनी ही दिलकशी थी, लेकिन 5वीं सदी के आखिर में सफ़ेद हिंद के तबाहकुन हमलों के बाद पैदा होने वाली माशी बदहाली की बिना पर इस खूबसूरत यूनिवर्सिटी को ज़माने के रहमो करम पर छोड़ा गया है। हथियाल की पहाड़ियाँ और कीकर के दरख्तों को देखकर ऐसा लगता है कि ये सदियों से यहाँ ताज़ीम में खड़े हैं। एक वो दौर भी था कि जब मशरिक़ बईद, वस्ती एशिया, एशिया कोचक और हिंदुस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों से सैकड़ों तालिब इल्म अपने इल्म की प्यास बुझाने के लिए जोलिया यूनिवर्सिटी का रुख करते थे, और आज ये वीरान पड़ी है और फिर किसी तालिब इल्म और किसी उस्ताद की मुंतज़िर है। न जाने मुकम्मल चाँद की ठंडी चांदनियाँ इस दरसगाह के आंगन में कितनी सदियों तक पड़ती रही हैं। 14वीं की रात अब भी इस दरसगाह के वीरान आंगन और सूखे तालाब पर पड़ती है, मगर अब किसी आवाज़ का कोई चर्चा यहाँ नहीं होता। वो दीप कब के बुझ चुके हैं जिनकी रोशनी में इल्मों का मुताला और बहस व मुबाहसा होते थे। अब न कोई इल्म का तालिब है और न किसी अतालीक का पुरनूर चेहरा। बस सिद्धार के मुजस्मे हैं तो शब व रोज़ अपनी पसंदीदा तन्हाई में यहाँ न जाने किसके इंतज़ार में अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं। इस सारे सफ़रनामे के आखिर में हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करूँगा, सवाल करूँगा, गुजारिश करूँगा कि ये यूनिवर्सिटी अब हालात के रहमो करम पर क्यों छोड़ दी गई है। इतनी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, बिलखुसूस जापान, चाइना, थाईलैंड के बुद्ध मत के पैरोकार आते हैं, उसको यूं हालात के रहमो करम पर क्यों छोड़ा गया है। और आखिर में अपने देखने वालों से सवाल करूंगा कि आपको हमारा सफ़रनामा कैसा लगा, हमें कमेंट्स में बताइए। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।